الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیوں، پچھلے جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس میں آپ کو مرزیت کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کیے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو بلا وجہ ان کو کہتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی برائیاں نہیں پائی جاتی، نہ کوئی عقائد کے حوالے سے ہمیں کوئی ان میں مسئلہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہماری سب سے بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی، اسلام کی بنیاد، ہماری بنیاد ہے کلمہ شریف۔ کلمہ شریف کو ہم سب مانتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے جو ایک حقیقت میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ کلمہ شریف ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ شریف یہ قادیانی مرزائی لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا دونوں ہی پڑھتے ہیں، آپ خود مانتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان کو اہل اسلام سے کیوں نہیں مانتے؟ تو بھئی میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھوں گا، آپ خود جان لیں کہ کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری مراد کیا ہے اس کلمے سے، ان کی مراد کیا ہے۔ یہ میرے سامنے خود مرزا غلام قادیانی کی کتاب جو ہے روحانی خزائن، اس کے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر ہے اس کا 207۔ اچھا، اس میں یہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ وحی اللہ ہے، یعنی کہتا ہے یہ اللہ کی وحی ہے۔ کیا اس میں آگے قرآنی آیت لکھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآنی آیت اس نے لکھی، اور لکھ کے اس میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، اور اس وحی الہی میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا، یعنی کہ اس نے محمد الرسول اللہ اپنے آپ کو مراد لیا ہے۔ محمد الرسول اللہ سے اس نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ جب مراد ہی اپنی ذات ہے تو پھر یہ کون سا کلمے میں پھر کون سی ذات اور کیا کون سی ذات مراد لے سکتے ہیں؟ تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ کلمہ جب بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد یہ لوگ اپنا مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں جی یہ آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ ان کا ہو ہی نہ ہو یا مراد ان کی ہو ہی نہ ہو۔ دیکھیں، جو گھر کا بندہ ہوتا ہے نا، گھر کا بندہ، اس کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کون کون سی چیزیں۔ اگر میں اپنی طرف سے بیان کروں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو شک پڑ جائے، لیکن ابھی یہ تو تھی مرزے کی اپنی گواہی، اب میں اس کے گھر کی گواہی آپ کو دیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کون بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے سامنے یہ کلمۃ الفصل، اس کا جو مرزا بشیر الدین ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے، اس کی یہ کلمۃ الفصل ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 158۔ اس میں یہ کیا لکھتا ہے آپ خود سنیں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ میرے کہنے پہ فیصلہ کریں، بلکہ آپ نے جو سنا، جو آپ نے حوالہ دیکھا، اس کو آپ خود ٹیلی کریں، آپ چیک کریں، اور اس کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں کہ بھئی جو میں نے بات کی یہ درست ہے یا میری بات غلط ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ مرزائی لوگ آپ کو دھوکہ کس اعتبار سے دے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ مرزا کا خود جو بیٹا وہ کیا لکھتا ہے، وہ کہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں کیا لکھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، یعنی کہ نبی پاک کی ختم نبوت نہیں مانی، بلکہ اپنے مرزے کی ختم نبوت انہوں نے مانی ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ ایک اور دفعہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ حالانکہ کوئی ظاہر نہیں، یہ اپنی طرف سے بہتان ہے، اور نہ ہی کوئی دنیا کا کسی مفسر نے ایسی کوئی تفسیر کی ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح کی تفسیر ہو سکتی ہے، یہ صرف بہتان باندھ رہا ہے۔ کہہ رہے پس مسیح موعود، بعض لوگ جب ان کو ہم مرزائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھئی آپ کیوں اس کو نبی مانتے، کہتے ہیں نہیں ہم تو مسیح موعود مانتے ہیں۔ یہ مسیح موعود بول کر بھی مراد اپنا جھوٹا نبی لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے خود اس کے بیٹے کی عبارت کیا ہے، کہتا ہے پس مسیح موعود خود، مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، یعنی کہ اپنا جو ان کا مرزا ہے اس کو انہوں نے محمد رسول اللہ مان لیا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے یہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔
اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. کیا کہتا ہے؟ ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. یعنی کہ آپ یہاں پہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کلمہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر کسی بھی، میں مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کسی کمپنی کا اگر کوئی نام چل رہا ہو نا، کوئی ٹریڈ مارک ہو، کوئی رجسٹرڈ نام ہو، تو اس کے اوپر کسی اور کمپنی کو نام رکھنے کی یا اس طرح کی چیزیں چلانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ خلاف قانون سمجھا جاتا ہے. اور حیرانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کے الفاظ پڑھ کر اور سن کر اور سمجھنے کے باوجود بھی پھر بھی کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ قانونی اعتبار سے جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہوتی ہیں اس اعتبار سے یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں یہ بھائی کسی کا جو استعمال شدہ جو ٹریڈ مارک ہے، کسی کا استعمال شدہ جو کمپنی ہے یا جو نام چل رہا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ آ کے مانتے ہیں بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو پیارے محترم بھائیو، یہ مختصر سی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے ہیں. انشاءاللہ مزید آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا. صرف میں دیکھیں آپ کے سامنے کوئی گالی نہیں دی، میں نے کوئی بد زبانی نہیں کی، کوئی برے لفظ نہیں بولے، اس لحاظ سے کہ جس کو عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اپنی حد سے نکل کے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف حقائق رکھے ہیں. میری بات پہ اگر یقین نہیں ہے تو خود میں نے حوالے دیے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے خود پڑھ سکتے ہیں. اللہ کریم لوگوں کو جو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے.